بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، نواز شریف کی پاکستان آمد سے پہلے عمران خان سے ڈیل حاصل کرنے کی کوششیں اپنے عروج پر پہنچ گئی ہیں، اور انتہائی ذمہ دار ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان سے آج اتوار کے دن ایک انتہائی اہم ترین میسنجر کے ذریعے میسج پہنچایا گیا ہے اڈیالہ جیل کے اندر، اور یہ ایک ایسے وقت کے اندر ہوا ہے کہ جب آج سوموار کے دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کے معاملے پر عمران خان کے حوالے سے اہم ترین کیس کی سماعت ہے۔ سائفر کا معاملہ، اس درخواست پر فیصلہ آج سنایا جا رہا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کی جانب سے جاری کاز لسٹ کے مطابق چیف جسٹس عامر فاروق چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواست پر محفوظ فیصلہ سنائیں گے۔ اب روکیں اس معاملے کو یہیں پر۔ میں اس حوالے سے آپ کے سامنے 4-5 اہم ترین ویڈیوز بھی رکھوں گا جو مین ٹی وی چینلز پر، پاکستان کے جو روایتی میڈیا ہے وہاں پر نہیں دکھائی جاتی، ان کے اوپر وہ بات نہیں کی جاتی، لیکن ہم نے وہ ویڈیوز آپ کے لیے اکٹھی کی ہیں، اور اس اہم ترین ویڈیو میں ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل کی بجائے عدالت میں سماعت کی استدعا کر رکھی ہے، اور چند روز قبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور دوسری جانب سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو قائم خصوصی عدالت ہے اس نے چیئرمین پی ٹی آئی پر فرد جرم کے لیے 17 اکتوبر کی تاریخ دے رکھی ہے۔ اب 16 اور 17 اکتوبر کے دن انتہائی اہم ہے یہ، اور مستقبل کی جو پاکستان کی سیاست ہے وہ آئندہ کیا رخ اختیار کرنے جا رہی، کیونکہ کم از کم اس بات کا اندازہ سب کو ہے کہ عمران خان کے بغیر اور پاکستان تحریک انصاف کے بغیر مستقبل کے اندر ہونے والی پاکستان کے اندر کی جو سیاست ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ 15 اکتوبر کو پاکستان تحریک انصاف کو لاہور میں جلسے کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن 18 اکتوبر کو پیپلز پارٹی کراچی کے اندر جلسہ کر رہی ہے، اور 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر نون لیگ کو بھی جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے، اور سرکاری پروٹوکول کے اندر وہاں پر تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اب آپ لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کو مسلسل کونے کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، آج مراد سعید کی گرفتاری کے حوالے سے جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد پھر جب گرفتاری نہیں ہوئی تو ان کے اہل خانہ اور رشتہ داروں کے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح سے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر پاکستان میں یہ ساری کارروائیاں جاری ہیں، ظلم و ستم کا بازار گرم ہے آپ کے سامنے، اور پھر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب کیا واقعی عمران خان سے کوئی ڈیل حاصل کرنے کی کوششیں ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب ایک طرف تو یہ حربے ہیں عمران خان کو دیوار سے لگانے کے لیے، عمران خان کو گرانے کے لیے، باتیں منوانے کے لیے، اور دوسری جانب کوششیں بھی جاری ہیں تاکہ عمران خان کو دیوار پر لگانے کے بعد بقول ان کے عمران خان سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ حاصل کی جائیں۔ اب اس ماحول کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ 16 اور 17 اکتوبر دو انتہائی اہم ترین تاریخیں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ اور پھر فرد جرم سیکرٹ ایکٹ کے اندر۔ اچھا، اب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ ویڈیو، 4-5 ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کو ذرا غور سے سنیں، دیکھیں تاکہ یہ سارا معاملہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ بیسیکلی اس وقت یہ جو ماحول ہے پوری دنیا کے اندر اسرائیل فلسطین کے حوالے سے بھی، اس سے پہلے یہ جو رجیم چینج آپریشن عمران خان کے خلاف ہوا، اور اس کے بعد پھر عمران خان سے جو ڈیل حاصل کرنے کی کوششیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور یہ تاثر جو پیدا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کے حق میں کوئی آواز نہیں ہے، یہ تاثر کتنا جھوٹا ہے، کتنا بے بنیاد ہے، یہ ویڈیو آپ کو یہ بھی بتائے گی۔ غور سے سنیں، چیزیں اس کے اندر بڑی نوٹ کرنے والی ہیں، دیکھیے بھی جی پلیز۔ عمران خان ہیرو ہے اس قوم کا۔ میں واپس عمران خان نے کوئی عمران خان اس قوم کا ہیرو ہے، جی بالکل، میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ عمران خان ہیرو ہے اس قوم کا۔ عمران خان نے کوئی پاکستان میں کارخانے نہیں لگائے، کوئی انڈسٹری اپنی ذاتی نہیں لگائی۔ وہ یہ کہتا تھا کہ میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا، اس کو سزا ملی ہے اس کی۔ وہ یہ کہتا تھا کہ غلامی قبول نہیں کروں گا، اس کی سزا ملی ہے۔ وہ ایک ساورن پاکستان کی بات کرتا تھا، جو آج اگر ہوتا تو شاید اسرائیل کے ظلم اس طرح سے آگے نہ بڑھتے۔ ایک ایٹمی ملک پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے؟ خاموشی، سکوت، اور وہی رٹی رٹائی باتیں جو باہر سے آتی ہیں وہ زبان پر لا کے بیان کر دی جائیں۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، اور سچے آدمی سے کوئی انسان عزت نہیں چھین سکتا۔ پاکستان میں بہت کچھ ہو گیا ہوا ہے، بچے مر گئے گھروں میں اپنے باپ کو ملنے کے لیے۔ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، خدا کا انتقام پھر وارد ہوگا، غضب اور قہر نازل ہوگا پھر۔ لہٰذا اس سلسلے میں نصیحت کرتا ہوں کہ اس کھیل کو ختم کیا جائے، یہ کھیل ختم کریں اس بدن کے ساتھ، اس کو طاقتور بنائیں، نہیں تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو فلسطین میں اسرائیلی کر رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ ہمارے ساتھ بھی ایک اسرائیل بیٹھا ہوا ہے ہندوستان کی شکل میں اور مودی کی شکل میں۔ اس لیے ضروری ہے
اپنا اسے آرڈر کریں عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ زیادتی ہے, یہ روکا جائے. اگر آپ نے قانون کے مطابق بھی کرنا ہے, جس جج کے اوپر وہ عدم اعتماد کر رہے ہیں, کیوں وہ ان کا کیس سن رہا ہے؟ کیا جوڈیشری کی روایت یہی ہے؟ انصاف, ایک آدمی کہتا ہے مجھے انصاف سے توقع نہیں ہے, کیا ایک ہی جج ہے پورے پاکستان میں, وہی کیس سنے گا, کوئی اور نہیں ہے؟ پھر اس کے ساتھ جو آپ کا سلوک ہے نہیں کریں ایسا. اگر ذاتی کسی کے مسئلے ہیں تو خدا کی خاطر ذاتی اناد ختم کریں, عفو درگزر سے کام لیں, برداشت کریں ایک دوسرے. یہ ہماری مادر وطن ہے اور عبرت حاصل کریں اسرائیل کے واقعات. دیکھیں پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے. کسی کو حق نہیں ہے اپنا ذاتی انتقام لے اور ملک کو تباہ کر دے. سب نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب پر جو FIR کاٹی گئی ہیں یہ ناجائز ہیں. 200 FIR یہ پاکستان میں ہمیشہ کھیل رہا ہے, کھیل بنا رہے کہ آپ یا پرائم منسٹر ہیں یا پھر جیل جاؤ. اس طرح کی FIR کاٹ کر پاکستان کے عوام کے دل ناراض ہیں. یہ کھیل ختم ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا کل اربوں کے لوگوں کے اوپر کیس بنے ہوئے تھے, آج صاف ہو چکے ہیں. کیوں ایسے کھیل کھیلے جائیں؟ اچھا, مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں, اس کے اندر کچھ اہم ترین پوائنٹس ہیں وہ آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے. نام علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی نہیں لیا, میں بھی نہیں لے رہا, آپ بھی سمجھتے ہیں. کون عمران خان سے ذاتی انتقام لے رہا ہے, وجوہات کیا ہیں؟ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا تھا, کرانے کی کوششیں تھیں, پڑوس میں اسرائیل بیٹھا ہوا ہے, چیزوں کو لنک کریں. اچھا, یہ تو ہو گیا جناب سائفر کے بیک گراؤنڈ میں. یہ میں نے آپ کو یہ ویڈیو دکھائی اور اس کا انتہائی گہرا تعلق ہے جو عمران خان سے ڈیل حاصل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں نا اس کے ساتھ. ایک سائفر کا معاملہ ہے, دوسرا معاملہ ہے 9 مئی کا. اب اس کے اوپر بھی ذرا سن لیجئے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ حق اور سچ جو ہے وہ سامنے آ کر رہتا ہے. اور نون لیگ کے یہ جو رہنما ہیں طلال چودھری صاحب, یہ موصوف کیا فرما رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے, ذرا غور سے سنیے. 2 ہی کیسز ہیں نا عمران خان کے اوپر, جس کے اوپر وہ عمران خان کو کوشش کر رہے ہیں کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے فکس کیا جائے. تو سائفر کی دھجیاں تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی اس ویڈیو کے اندر آپ نے اڑتی ہوئی دیکھی ہوں گی. اب میں آپ کو 9 مئی کے حوالے سے بھی چیزیں بتاتا ہوں کہ پلان کیا تھا, کیونکہ یہ اس طرح سے یہ ٹی وی کے اوپر کو اگر وہ بات ہو بھی نا تو ڈاؤن پلے کر دی جاتی ہے اور آپ کے سامنے اس طرح سے نہیں آتی. یہ نکال کر ویڈیوز ہم آپ کے لیے لائے ہیں. اب یہ ذرا غور سے سنیے, اس میں طلال چودھری صاحب 9 مئی کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں, نون لیگ کے رہنما. سنیے, نوٹ کیجئے. جی, میرا خیال ہے ان کو صاف نظر آ رہا ہے 9 مئی کے بعد کہ نون لیگ کا مقابلہ پاکستان. جی میں دوبارہ کر دیجیے. میرا خیال ہے ان کو صاف نظر آ رہا ہے 9 مئی کے بعد کہ نون لیگ کا مقابلہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ رزلٹ کلیئر نظر آ رہا ہے کہ 2013 کا ری پلے جو ہے وہ 2024 کے الیکشن میں ہوگا. تو اس پر اس سے پہلے کہ کیونکہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے, وہ صرف ایک الزام دے کے کہ اسٹیبلشمنٹ لے کر آ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, وہ یہ الزام لگا رہے ہیں. کیونکہ گلی کوچے میں اسپیشلی جو پنجاب ہے جو سب سے بڑا بیٹل فیلڈ ہے, وہاں پر ان کا نام و نشان ہی کوئی نہیں. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں طلال صاحب کہ 9 مئی کے بعد پیپلز پارٹی آپ کا مقابلہ نہیں کر پائے گی؟ 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس کے بینیفیشری ہیں آپ, اس کے بینیفیشری ہیں آپ. جی دیکھیں, اس میں گزارش یہ ہے, ایک حقیقت ہے کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں. 9 مئی کو ایک سیاسی جو پی ٹی آئی میں ہوا بھری گئی تھی, وہ جو ایک جماعت بنائی گئی تھی, وہ اپنی سزا بھگتنی اس نے شروع کی ہے. تو اس کی بنیاد, اس کی وجہ سے اب ان کے بہت سارا ایک ویکیوم ہے. جی تو چیزیں تو سامنے آ کر رہیں گی, سمجھ رہے ہیں نا. 9 مئی کے بعد بینیفیشری تمام تر چیزوں کی ہے نون لیگ. تو پھر آپ کو پتہ ہے, ہم نہیں کہتے پھر 9 مئی کس نے کروایا, اس کے پیچھے کون ہے, یہی تو عمران خان صاحب کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اب ذرا نواز شریف کے انتہائی قریب سمجھے جانے والے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی سابقہ ان کا سعودی عربیہ جانا تھا, بڑا گہرا تعلق رہا. وہ نواز شریف کی وطن واپسی کے پیچھے کیا ہے, اس کے اوپر میں ذرا آپ یہ ویڈیو دیکھیے غور سے. یہ اعجاز الحق صاحب جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں, تاکہ چیزیں آپ کو مزید جو ہیں وہ کلیئر ہوں, پھر آگے لے کر بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے اور کیوں عمران خان سے آج عدالتی فیصلہ سوموار کو آنا ہے, منگل کو فرد جرم عائد ہونی ہے, اور اتوار والے دن کیا کوششیں ہوتی رہیں عمران خان سے کیا لینے کی, کون سی ڈیل اور کون سا NRO. لیکن پہلے یہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے, سن لیجئے, بلکہ غور سے نوٹ کر لیجئے. جی, خالی ان کو یہاں سے نہیں میں کہتا کہ ان کو کہا جی گرین سگنل, اور بھی جگہوں سے ان کو ملا. ایک تو انہوں نے سعودی عربیہ جانا تھا, سعودی عربیہ سے انہوں نے UAE جانا تھا, اور کچھ انٹرنیشنل ایجنڈے ہیں جن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. UAE نے اور چند ایک اور ممالک تھے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ٹھیک کیے, اور
جس طرح سے نظر آ رہا تھا، میں مطلب کہ جس طرح سے ہم اسٹڈی کرتے ہیں جیو پولیٹکس کو، کہ سعودی عربیہ اور ان کے بھی بڑی قربت آ رہی تھی، ایئر اسپیس کھل گئی تھی، منسٹرز آ رہے تھے وہاں عبادت کر رہے تھے، مطلب یو اے ای کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ استوار ہو چکے ہیں، اور 152 فلائٹس پر ویک بٹوین تل اویو اینڈ یو اے ای. تو آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے معاملات آ رہے تھے. خالی ان کو یہاں سے نہیں میں کہتا کہ ان کو کہا جی گرین سگنل، اور خالی یہاں سے گرین سگنل نہیں، عالمی اسٹیبلشمنٹ، دبئی، سعودی عرب کس کے کہنے کے اوپر اپریٹ کرتے ہیں، پیچھے امریکہ، ادھر بھی اسرائیل کا معاملہ. اب وہ جوڑیے ذرا سائفر کے معاملے کو، جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا، اور جو طلال چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ نون لیگ اس کی بینیفیشری، اور وہ سارا ذرا جوڑ کے دیکھیں نا. ٹھیک ہے، تو چیزیں تو آتی ہیں، لیکن ہمارا کام ہے چیزوں کو کنیکٹ کرنا اور آپ تک اصل خبر پہنچانا کہ پیچھے ہے کیا سارا نا. عمران خان کا راستہ کیوں روکا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے کون ہے. نہ صرف ملکی اسٹیبلشمنٹ ہے بلکہ اس کے اندر عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی. اچھا، یہاں بھی انہوں نے وہ لوگ دوبارہ سے ایکٹیو کر دیے ہیں جناب. وہ قاسمی صاحب طنزیہ اور مزاحیہ لکھتے رہتے ہیں. ہمارے دوست طارق متین نے آج ان کا ٹویٹ شیئر کیا کہ موصوف فرماتے ہیں اللہ کرے عوام اور نواز شریف کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کی جائے، اور نواز شریف جو ہے وہ چٹان کی طرح کھڑا ہوا ہے. یہ عطا اللہ قاسمی صاحب فرما رہے ہیں. قاسمی صاحب کی ہسٹری آپ کو پتہ ہے. اچھا، اب کچھ اور لوگوں کے ذریعے، اب یہ عمران خان ہو یا نواز شریف، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پیغام کیا پہنچایا جا رہا ہے، کیونکہ بیسیکلی تو ڈیل حاصل کرنی ہے نا عمران خان سے. تو وہ کیا رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب کے بہنوئی ہیں، حفیظ اللہ نیازی صاحب اور حسان نیازی صاحب کے والد ہیں. ذرا ان کی بات بھی سنیے کہ موصوف کیا کہہ رہے ہیں. ذرا غور سے سنیے اور پھر کنیکٹ کیجئے چیزوں کو کہ یہ کیا فرما رہے ہیں. پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے اور کیوں کر عمران خان سے ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی غور سے سنیے. کون؟ جناب عاصم منیر یا نواز شریف صاحب؟ اور میرا خیال ہے کہ جناب عاصم منیر صاحب جو ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ جنوری فروری کے بعد وہ جو ہے باقاعدہ طور پہ شاید پاکستان کے چیف ایگزیکٹو بن جائیں یا سربراہ بن جائیں. تحریک انصاف کے خاتمہ بالخیر کے بعد جو کہ لگتا ہی ہے کہ ان کا بالکل وجود جو جتنا ہوگا وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو وجود بچ جائے گا الیکشن کے لیے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی مرہون منت ہوگا. جی. اور باقی جو ہے ظاہر ہے کہ وہ بالکل ہی طبعی عمر پوری کر کے جا چکا ہوگا. اور عمران خان صاحب کا کم از کم 2024 کے الیکشن میں، اور ہو سکتا ہے کہ 2029 کے الیکشن میں بھی کوئی رول نہیں ہے، لیکن 2024 کے الیکشن کے اوپر پھر سوال ہے کہ ہوں گے. ابھی تک تو یہی ہے کہ جی ہوں گے، لیکن جس طرح جو معاملات کو سلجھایا جا رہا ہے، اکانومی کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، وہ آسان کام نہیں ہے. بہت ہی جان جوکھوں کام ہے، بہت محنت کا کام ہے. اور یہ سارا کام جو ہے ایک ہی بندے کے زور بازو پہ ہونا ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک ادارے کی طاقت ہے، وہ بھی استعمال میں لائے گا، اور جو ان کے وسائل ہیں بیرون ملک اندرون ملک، اکانومی کے لیے بھی، سیاست کے لیے بھی، عمران خان صاحب سیاسی سین سے ہٹانے کے لیے بھی، یہ سارے جو ہیں انہوں نے کرنے ہیں. جب یہ سارے کر لیں گے تو میرا خیال ہے وہ جو نظام پھر وجود میں آئے گا وہ ان پہ ڈپینڈنٹ ہوگا. یہ نہیں کہ وہ کہیں گے کہ اب میں نے کر لیا. وہ بھی کہے ہے کہ میں نے سارے کام تو میں نے کیے ہیں، سارا گند میں نے صاف کیا، میں نواز شریف صاحب کو کیوں دے دوں. کہ شاید پھر حکمرانی جو ہے وہ مستقل طور پر، واضح طور پہ ابھی بھی حکمرانی 100% جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے ارد گرد گھومتی ہے. انہی کے فیصلے جو ہے اس وقت جو ہے ان کو ایکسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے جنرل عاصم منیر صاحب. تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کے بعد باقاعدہ اس کا ایک رسمی اعلان بھی ہو جائے گا کہ حکومت ان کے پاس ہے، رسمی اعلان ہو جائے گا. اب یہ میسج ہے اس کے اندر دو. ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو مایوس کرنا ہے کہ آپ نے گھروں سے نکل کے ووٹ نہیں ڈالنا. عمران خان کو انہوں نے ختم کر دیا ہے، طبی عمر یہ وہ، یہ باتیں آپ کو مایوس کرنے کے لیے. اس کو سمجھیں، اس پروپیگنڈے کا ہم نے توڑ کرنا. اور پھر ایک کی ویڈیو کے اندر نواز شریف کو بھی پیغام ہے کہ جناب اگر آپ بات نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ وہ فلاں، آپ انقلاب کی بات کریں گے تو پھر معاملات کس طرف کو جائیں گے. حالانکہ جھوٹے موٹے انقلاب کی بات کی تھی نواز شریف نے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی پاکستان میں اب کہا کر بڑے انقلاب کے نعرے اور بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور سارا، لیکن مجبور ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے حسان نیازی صاحب بھی جو ہیں وہ غائب ہیں، اور یہ طریقہ کار ہے پاکستان کے اندر. پھر اس کے بعد پھر یہ سارے وہ لوگ جو کہ عمران خان کے بکس کا شکار تھے اور
کہا کرتے تھے جناب ملک میں اسٹیبلشمنٹ آ گئی، اور یہ دیکھیں اب کس طرح سے ان تمام چیزوں کو پورٹرے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ملک میں جو کچھ بھی صحیح ہو رہا ہے وہ جناب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہ سیاستدانوں کو کسی قسم کا کوئی کریڈٹ جو ہے وہ نہیں دینا چاہتے ہیں، اور بلکہ ماحول بنا رہے ہیں کہ اقتدار جو ہے وہ کہاں جانا چاہیے۔ ایک ویڈیو میں آپ کو اور بھی دکھاتا، لیکن ٹائم کم ہے، وہ آگے چل کر آپ کو دکھاؤں گا، روک کے رکھوں گا، اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، آگے شاید 6-8 گھنٹے بعد میں ایک اور ویڈیو بھی کروں، کیونکہ آج عمران خان کے حوالے سے کیس کی سماعت ہے۔ تو سریادست آپ ذرا ان چیزوں کو کنیکٹ کیجئے، اور پھر میں اینڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اس کوشش کا مقصد کیا ہے، کہ یہ ان ویڈیوز کے ذریعے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان کے اوپر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، عمران خان کے اوپر ان گرفتاریوں کے ذریعے بھی مراد سعید والا معاملہ دیگر بھی دباؤ بڑھا کر عمران خان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ڈیل نہیں کریں گے تو پھر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے گی، اور ان کے ساتھ بھی اگر نہ ہوئی تو پھر ہم خود براہ راست جو ہے وہ حکومت کریں گے۔ اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں ان ساری ویڈیوز کی روشنی میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اللہ نے کے بعد۔